اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے مومن اور مومن کی عید۔ مومن کے لیے عید کا دن اس دن ہوتا ہے جب وہ پورا دن اپنے گناہوں سے بچا رہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں وہ دن گزرے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں وہ دن گزارے اور اللہ کے حکموں کو بجا لائے اور ہر اس چیز سے پرہیز کرے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہے، یعنی کہ کوئی گناہ نہ کرے۔ اس دن مومن کے لیے عید کا دن ہوگا۔ حضرت عبد القادر جیلانی غوث ثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے عرض کی کہ یا حضرت عید کا چاند نظر آ گیا ہے، عید کا چاند نظر آ گیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا میرے لیے اس دن عید ہوگی جس دن میں اس دنیا سے کامیاب لوٹ جاؤں، جس دن میں اس دنیا سے کامیاب لوٹ جاؤں۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، یعنی کہ مقصد حیات کیا ہے ہمارا، ہم کس لیے اس دنیا میں آئے ہیں اور کیا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کے لیے آئے ہیں، اس کے حکموں کو بجا لانے کے لیے آئے ہیں۔ مختصر کر کے اگر کہوں تو ہم اللہ کی بندگی کے لیے آئے ہیں اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے آئے ہیں، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت وہ پیمانہ ہے، یہ وہ معیار ہے جس سے مومن کے ایمان کا پتہ چلتا ہے، جس سے مومن کے مومن ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ تو مومن کے لیے وہ دن بڑا خوبصورت دن ہوتا ہے کہ جس دن وہ کوئی گناہ نہ کرے، وہ اس کے لیے عید سے بڑھ کے ہوتا ہے، کیونکہ عید نام ہے خوشی کا۔ اور جب ہم بستر پہ لیٹیں تو ہمارا ضمیر ہمیں جھنجھوڑ کے کہے کہ آج تو نے کسی غریب کا حق کھایا، آج کسی کمزور پہ ظلم کیا، آج تم نے فلاں جگہ جھوٹ بولا، آج تم نے فلاں جگہ پیسے کسی کے چرا لیے، آج تم نے فلاں بندے کے پیسے دبا لیے۔ تو جب یہ ضمیر ہمیں جھنجھوڑے گا نا تو ہمیں پتہ چلے گا ہم نے کتنے گناہ کیے ہیں۔ ایک بڑا پیارا طریقہ ہے کہ آپ رات کو سوتے وقت اپنا انالیسس کریں کہ ہم نے آج کتنے گناہ کیے ہیں اور کتنے نیکی کے کام کیے ہیں، آج ہم نے کتنے فرض ادا کیے، کتنی سنتیں ادا کی، کتنے نوافل ادا کیے، اور کس کس کا ہم نے مال کھایا، کس کس کا دل دکھایا، ماں باپ کی بے ادبی کی، رشتہ داروں سے لڑائی کی، یا جو بھی ہم نے وہ گناہ کیے، ذرا ان کو یاد کر کے اگلے دن کا بجٹ بنائیں۔ وہ بجٹ جو آپ اگلے دن کے لیے بنائیں گے وہ آپ کے پچھلے دن کا کفارہ ہوگا، کیونکہ جو گناہ کیے اللہ سے اس کی توبہ کریں اور اللہ سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ سے توبہ مانگیں، اللہ تعالی ہمیں عطا فرما دے تو ہم اس دنیا سے کامیاب لوٹ سکیں گے۔ ہر دن کا بجٹ بنائیں، ہر دن اپنی نیکیوں اور برے کاموں کا موازنہ کریں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ ہم نے زندگی میں ایک دن کا کرتے رہیں گے نا تو پوری زندگی میں جب اینڈ پہ ہم پہنچیں گے نا تو ہمیں یہ نہیں ہوگا کہ آج ہی سارے ہم نے حساب کرنے ہیں
کیونکہ موت سے پہلے توبہ کا وقت ہے۔ اگر ہم روز توبہ کرتے رہتے ہیں، کہتے ہیں نا موت سے پہلے مجھے بتا دینا، پتہ چل جائے تو، موت کا کسی کو نہیں پتا، لیکن یہ ہے کہ ہر آنے والا دن، ہر لمحہ ہمیں موت کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ ہر سانس جو اوپر آ رہا ہے، ہر سانس جو نیچے جا رہا ہے، ہمیں موت کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ بس یہ گھڑی کی جو ٹک ٹک ہے نا، سیکنڈ والی سوئی کی ٹک ٹک ٹک، وہ ہمیں موت کی طرف لے کے جا رہی ہے۔ ہمارا وقت دنیا سے ختم ہو رہا ہے۔ ہم اس بڑھتے ہوئے وقت کو بڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں، لیکن اگر زندگی کا انالیسس کریں تو وہ ہمیں گھٹتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کل ہمارے ہاتھ میں وہ نہ ہو کہ ہاتھ خالی ہوں اور اس دنیا سے لوٹ جائیں۔ تو بس یہی عرض کرنی تھی کہ مومن کے لیے اس کا عید کا دن وہی دن ہے جس دن وہ گناہ نہ کرے۔ تو اپنے سارے دن جو زندگی کے ہیں اس کو عید بنا لیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔